علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بے مثال ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ میۃ مرۃ، کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا، وَمَعَهُ نور، کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور اس نور کی شان یہ ہے، اللہ اکبر بیان کیا، فرمایا، ارشاد فرمایا، لو قسم ذلك النور بین الخلق کلہم لوسعہم، کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خوب بات کہتے ہیں مداح حبیب حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ اور کیسی خوبصورت تمنا کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ذکر کو اپنی ایک ایسی عبادت بنایا ہے کہ جو ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص مقام اور کوئی خاص وقت یہ مقرر نہیں ہے۔ ہم جس وقت چاہیں جہاں چاہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو بھی ایسی منفرد عبادت بنا دیا گیا ہے کہ جو کسی بھی وقت کے ساتھ خاص نہیں، صبح و شام، دن رات، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد، الغرض جب چاہیں، جس جگہ چاہیں، جن الفاظ کے ساتھ چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا جس وقت بھی ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتوں سے مستفیض ہوں گے، اور یہ درود شریف ہمارے تمام رنج و علم کو دور کرنے اور گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے اور کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی اجعل لک صلاتی کلہا، یعنی میں اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب یہ درود شریف تیرے رنج و الم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے کیا صلی علی محمد. اس سے معلوم ہوا جو حدیث شریف بیان کی ہے کہ درود شریف ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، البتہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں بطور خاص درود شریف پڑھنا احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. علماء کرام نے بھی کچھ مواقع بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقام تشہد ہے. تشہد کے بعد اور دعا سے قبل درود شریف پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان بحر و بر دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں صرف دعا مانگتے سنا. نہ تو اس نے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور دوسروں کو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، پھر جو چاہو مانگو. اس روایت سے معلوم ہوا کہ تشہد کے بعد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ترغیب دی جا رہی ہے. لہذا ہمیں بھی اس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے. لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بلند نہیں ہوتی جب تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے. درۃ الناصحین میں ہے کہ ایک بزرگ نماز پڑھتے تھے اور جب تشہد میں بیٹھتے تھے، اتحیات میں بیٹھتے تھے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا آپ بھول گئے. رات آنکھ لگی تو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے امتی, تو نے مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ایسا گم ہوا کہ درود پاک پڑھنا یاد نہیں رہا. یہ سن کر سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تو نے میری یہ حدیث نہیں سنی کہ ساری نیکیاں, عبادتیں اور دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے؟ سن لے, اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربار الہی میں سارے جہان والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیوں میں مجھ پر درود پاک پڑھنا نہ ہو تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ایک بھی قبول نہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر سنت نے کیا خوب بات کہی ہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, مولا ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, نکال دو. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضول کی باتیں اور بے فائدے کے تبصرے اور خالی بحث برائے بحث اور بات برائے بات کا انداز اپنانے کی بجائے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. باتیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن درود پاک پڑھنے سے, اللہ کو یاد کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف بھی لے آتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا تھا. سبحان اللہ. کیا منظر ہے طواف خانہ کعبہ کا بھی. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو کرنا بھی نصیب فرمائے, دیکھنا بھی نصیب فرمائے. فرماتے ہیں کہ نوجوان کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے اور ہر قدم پر درود پاک پڑھتا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. اے نوجوان, کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہر قدم پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہو, اس کے علاوہ تم کوئی اور ذکر نہیں کر رہے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا, انا سفیان, میں سفیان ثوری ہوں. آپ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, عالم دین بھی تھے, بڑا شہرہ بھی تھا آپ کا. اس نے کہا کہ اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ راز کبھی نہ بتاتا. اصل میں ہوا یہ کہ میں اور میرا والد ہم دونوں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے. رستے میں میرے والد صاحب جو ہے وہ بیمار ہو گئے اور ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. میں اپنے والد صاحب کی تیمارداری کے لیے مصروف ہو گیا. بالآخر قافلہ ہمیں چھوڑ کر
سوئے حجاز روانہ ہو گیا، مکے مدینے کی طرف قافلہ ہمارا روانہ ہو گیا۔ میں اپنے والد کے پاس رک گیا کیونکہ ان کی سفر کرنے کی پوزیشن نہیں تھی۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد صحت یاب نہ ہو سکے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ اور جب وہ فوت ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں رات کے وقت میں اپنے والد کی یہ حالت بھی دیکھ رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا کہ ان جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان کا لباس اتنا اجلا اور پاکیزہ تھا کہ ایسا اجلا پاکیزہ لباس میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور ایسی خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے کہ ویسی خوشبوئیں میں نے کبھی سونگھی نہیں تھیں۔ وہ میرے والد صاحب کے قریب آئے، میرے والد کے چہرے سے چادر ہٹائی، میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پہلے میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا، ان کا ہاتھ پھرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے میرے والد کے پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو میرے والد صاحب کا پیٹ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، اور جب وہ لوٹ کر واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نامی اسم گرامی بتایا، اور حضور نے فرمایا کہ تمہارا والد گناہگار تھا لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھے پکارا، اور جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا مصیبت میں پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسن رضا خان رحمہ اللہ نے کیسی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ 100 مرۃ قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھیں گے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو فالتو باتیں کرنے کی بجائے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم برکتیں پائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک ہے تو اس کی برکتوں کو مزید جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے کم از کم روزانہ ہم 313 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ درود شریف پڑھنے کا ایک مقام یہ ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے، کہ جب بھی دعا مانگے تو اس ادب کا لحاظ رکھیں کہ پہلے بھی درود پاک پڑھیں اور دعا جب ختم کریں تو بھی کیا کریں، درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، کیونکہ 2 درودوں کے درمیان دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ ہماری دعا درجہ قبولیت کو اسی صورت میں پہنچے گی جب ہم دعا کے آداب ملحوظ خاطر رکھیں گے، یعنی دعا کے آداب کے مطابق دعا کریں گے تو پھر دعا درجہ قبولیت کو پہنچے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ آج ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟
حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، بے توجہی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور پھر دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے ہیں، مگر اللہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کرتا۔ حالانکہ کبھی کبھی قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں، حکمتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہذا دعا میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ جلدی مچانا کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور یہ دعا میں جلدی مچانا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں اتنے وقت سے دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ کہتے ہیں دعا میں جلدی مچانا، تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعلی حضرت کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن احسن الوعال آداب الدعا، فضائل دعا، جس کتاب کو مکتبۃ المدینہ نے آسان کر کے تخریج کر کے شائع کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خدا تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، اور تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی، ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے رہیں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہیں، اور ہمارا کام یہی ہے، فقیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صدا لگاتا رہے، وہ اپنے مطلوب و مقصود کو پکارتا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہماری کیفیت بھی بن جائے جیسی شعر میں کہی۔ سبحان اللہ، امیر سنت کی ہم جو ہے وہ زیارت بھی کر رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل۔ امیر سنت جو ہے یہ کرونا وائرس وبا جو ہے کووڈ-19، اس سے نجات کے لیے اذان بھی دیں گے ماشاءاللہ۔ حسن رضا بن علی رضا، ان کی بھی زیارت ہو رہی ہے، فریدی چادر بھی ہے ماشاءاللہ۔ حسن رضا کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، دعا میں حسن رضا کی آمین، جب آمین کہتے ہیں تو اس کی بھی کیا ہی بات ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔